دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین السلام علیکم۔ ایک خوبصورت لڑکی ہسپتال کے بیڈ پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر میں بھی ہوش کھو بیٹھا تھا۔ جب تک اسے ہوش نہیں آئے گا میں جب تک ڈیوٹی پر تھا، مگر آدھی رات کو میں خود کو قابو نہ کر سکا۔ جس کمرے میں وہ خوبصورت لڑکی بے ہوش بیڈ پر پڑی تھی، میں نے گونڈی لگائی اور 8 بار اس کے ساتھ۔ میرا نام عمران ہے اور پیشے کے لحاظ سے میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ رات کے تقریباً 1 بج رہے تھے۔ میں گہری نیند سے اٹھا تھا کیونکہ میرا فون مستقل بجے جا رہا تھا۔ بہت مشکل سے ہاتھ بڑھا کر میں نے اپنا فون اٹھایا اور کان سے لگایا تو دوسری طرف میرے ہسپتال کی ریسیپشنسٹ بہت تیزی میں بات کر رہی تھی۔ وہ مجھے ایک مریض کے بارے میں بتا کر فوراً ہسپتال پہنچنے کا کہہ رہی تھی۔ ایک دم سے میری چھٹی حس بیدار ہوئی اور میں اٹھ کے سیدھا بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر ایسے ہی ہیں، جب کسی بھی حادثے کے بارے میں یا کسی مریض کی سیریس کنڈیشن کے بارے میں سنتے ہیں تو اپنا آرام، سکون، نیند سب کچھ بھلا کر فوراً اپنے فرض کو ترجیح دیتے ہیں۔ دماغ بہت تیزی سے کام کرنے لگا۔ میں اٹھ کے فریش ہوا اور سیدھا ہسپتال کے لیے نکل گیا۔ ہسپتال پہنچ کے مجھے پتا چلا کہ کوئی لڑکی سڑک پر بے ہوش پڑی ملی ہے۔ اسے بہت گہرے زخم آئے ہیں، خاص کر اس کے سر پہ بہت چوٹیں آئی ہیں، اور مجھے اسی لیے بلایا گیا تھا کیونکہ میں دماغ کا ڈاکٹر تھا اور یہ معاملہ مجھے ہینڈل کرنا تھا۔ میں فوراً اس مریضہ کے پاس پہنچا، اسے چیک کر کے اس کے سارے زخموں کو اچھی طرح صاف کیا اور سٹیچز وغیرہ لگا کر بند کیا۔ اس کے سر کے درمیانی حصے میں کوئی نوکیلی چیز گھس گئی تھی جس کی وجہ سے کافی خون بہہ گیا تھا۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ بڑا نقصان نہیں ہوا۔ سب کچھ کر لینے کے بعد میں نے مریضہ کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ میرے سامنے ہوش سے بے گانہ پڑی تھی اور میں اس کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اس کے زخموں پر میں بینڈیج کر چکا تھا، مگر سر پر لگی گہری چوٹ کی وجہ سے مجھے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا۔ جب تک وہ ہوش میں نہ آتی میں واپس اپنے گھر نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ ایسے کیسز میں مریض کے کوما میں جانے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اس لیے میں خود اس کے پاس موجود تھا اور اس کے وجود پر مسلسل نظر رکھے ہوئے تھا، لیکن خود بخود میری نظر بار بار بھٹکتے ہوئے اس حسینہ پہ جا رہی تھی۔ اور پھر ایک ایسا لمحہ آیا کہ میں خود پر سے مکمل طور پر اختیار کھو بیٹھا۔ تب صبح کے تقریباً 5 بج چکے تھے۔ اس مریضہ کے ساتھ کمرے میں موجود نرس کو میں نے باہر بھیج دیا اور کمرے کی تنہائی میں جب میں اکیلا رہ گیا تو میرا ضبط ٹوٹنے لگا۔ پھر دھیرے سے میں نے اس کے ماتھے پر گرے ہوئے بالوں کو سائڈ پر کیا اور بے اختیار اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ اپنی یہ حرکت مجھے بہت عجیب لگی تھی اور اپنی اس حرکت پر میں خود بھی ششدر رہ گیا تھا، کیونکہ آج تک میں نے کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ لیکن نہ جانے اس لڑکی میں ایسی کون سی کشش تھی کہ میرے لیے اپنے آپ پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ ایک جھٹکے سے میں نے خود کو پیچھے کیا اور دل ہی دل میں اپنے آپ کو سخت سرزنش کرنے لگا، کیونکہ یہ حرکت انتہائی غیر اخلاقی تھی اور میری تربیت ایسی نہیں تھی کہ میں کسی کی بے ہوشی یا بے بسی کا ناجائز فائدہ اٹھاتا۔ میں نے اپنی نظریں اس کے حسین چہرے سے ہٹا لیں اور بس سامنے رکھی مشینوں کو مانیٹر کرنے لگا تاکہ دوبارہ میری نظر اس کے وجود پر نہ پڑے۔ لیکن میری آنکھیں جیسے اس کی طرف کھینچ رہی تھیں، اس کی دھڑکنیں کچھ تیز ہو رہی تھیں اور پھر اچانک اس کے جسم میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ میں فوراً اسے آواز دینے لگا۔ مجھے تو اس کا نام بھی معلوم نہیں تھا، میں بس اسے آپ کہہ کے مخاطب کر رہا تھا۔ کچھ لمحے بعد اس نے آہستگی سے اپنی آنکھیں کھولی۔ جیسے ہی اس کی آنکھیں کھلیں وہ یکٹک میرا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کی بڑی بڑی بھوری آنکھیں اتنی حسین اور گہری تھیں جیسے کسی شفاف جھیل کا منظر ہو۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید میں ان آنکھوں کے سحر سے کبھی آزاد نہ ہو سکوں۔ میں نے احتیاط سے اس سے پوچھا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے دھیرے سے اپنا سر ہلایا اور بس اتنا کہا کہ آپ کون ہیں؟ میں کہاں ہوں؟ میں نے اسے بتایا کہ وہ ایک ایمبولینس کے ذریعے ہسپتال لائی گئی تھی۔ کچھ لوگوں کو وہ سڑک کے کنارے زخمی حالت میں بے ہوش پڑی ملی تھی اور کوئی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اس لیے ہم کسی کو اطلاع نہیں دے سکے۔ میں نے اس سے اس کا نام پوچھا تو وہ کچھ لمحے تک خالی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر ایسی بات کہی جس نے مجھے حیران کر دیا۔ اس نے کہا، مجھے میرا نام نہیں یاد۔ میں نے ایک کے بعد ایک کئی سوالات اس سے کیے، لیکن وہ کسی بھی سوال کا جواب دینے کے قابل نہیں تھی۔ نہ اسے اپنا نام یاد تھا، نہ پتہ، اور نہ ہی وہ اپنی کسی چیز کی شناخت کر پا رہی تھی۔ وہ بس گمسم ہو کر ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ اس کے سر پر لگی گہری چوٹ نے اس کی یادداشت کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ پولیس میں ہم رپورٹ پہلے ہی درج کروا چکے تھے، لیکن اس کے بعد بھی اس کا کوئی اتا پتہ نہیں چل سکا۔ قریبی تمام تھانوں میں بھی اطلاع پہنچا دی گئی تھی، لیکن 2 دن گزرنے کے باوجود بھی اس لڑکی کو ڈھونڈنے یا پہچاننے کوئی نہیں آیا تھا۔
جب اس کے زخم کچھ حد تک بہتر ہو گئے تو ہسپتال والوں نے اسے ڈسچارج کرنے کی بات کی، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ڈسچارج ہونے کے بعد وہ بیچاری کہاں جائے گی۔ اس لیے میں نے اس لڑکی کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لینے کا فیصلہ کر لیا۔ سچ تو یہ تھا کہ اسے دیکھ کر میرا دل اس پر آ گیا تھا اور اس کے لیے میرے دل میں ایسے جذبات پیدا ہو گئے تھے کہ اب میں خود بھی اس سے الگ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ گزرے ہوئے 2 دنوں میں نے اس کا بے حد خیال رکھا تھا، اور جب میں نے اسے اپنے گھر چلنے کو کہا تو اس کے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ وہ بس خاموشی سے میرے ساتھ میرے گھر آ گئی۔ میرے گھر پر میری بوڑھی ماں، جنہوں نے میری بات سن کر بہت آسانی سے اس لڑکی کو گھر میں جگہ دے دی اور اسے بیٹی بنا کر اس کا نام ایمن رکھ دیا۔ ایمن کا ہمارے گھر آنے سے میں نہ صرف خوش تھا بلکہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی ہو۔ ہسپتال سے زیادہ اب میرا دل گھر پر لگنے لگا تھا۔ اپنی ڈیوٹی ختم کرتے ہی میں فوراً گھر آتا، ایمن کی خیریت پوچھتا اور اس کے ساتھ وقت گزارتا۔ اس کی یادداشت اس طرح چلی گئی تھی کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا، اور نہ جانے کیوں میرا دل بار بار یہ دعا کرنے لگا کہ خدا کرے اسے کچھ کبھی یاد ہی نہ آئے، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ ایمن پوری زندگی میرے ساتھ میرے گھر میں رہے۔ نہ جانے وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی، اس کے آگے پیچھے کتنے لوگ تھے، مجھے کسی بات کا علم نہیں تھا، اس لیے اس کی یادداشت نہ لوٹنا میرے حق میں ہی بہتر تھا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ کس طرح سے ہوا اور آج تک کسی نے اسے تلاش کیوں نہیں کیا۔ ایمن کو میرے گھر آئے ہوئے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ اس 2 ہفتوں میں وہ میری ماں کے بھی بہت قریب ہو گئی تھی۔ وہ دونوں سارا دن ایک دوسرے کے ساتھ رہتی اور باتیں کرتی۔ پھر جب میں ہسپتال سے واپس آتا تو کافی وقت اپنی ماں اور ایمن کے ساتھ گزارتا۔ ایمن کی باتیں بڑی دلچسپ اور دلکش ہوتی تھیں۔ اب اسے اپنا ماضی یاد نہیں تھا، لیکن اس کا ذہن بہت تیز تھا۔ وہ ہمارے گھر کی ہر چھوٹی سی چھوٹی بات کو فوراً محسوس کر لیا کرتی تھی۔ 2 ہفتے کے اندر اسے میری پسند، ناپسند اور میری عادات کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ ہمارے گھر کا اور میرا بہت خیال رکھنے لگی تھی۔ پھر ایک دن میں نے اپنے جذبات سے مجبور ہو کر اسے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا۔ وہ ایک بہت خوبصورت شام تھی جب بہت تیزی سے بارش برس رہی تھی۔ ایمن بچوں کی طرح بارش سے لطف اندوز ہو رہی تھی، اور پھر بارش کی ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے جب اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے تو بے اختیار میں نے آگے بڑھ کر اسے کمبل میں سمیٹا، اور اس کے خوبصورت چہرے سے بالوں کی لڑیوں کو ہٹاتے ہوئے میں نے سرگوشی کرنے کے انداز میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ میرے منہ سے یہ اظہار سن کر وہ کتنی ہی دیر تک بڑی حیرت سے دیکھتی رہی۔ پھر اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ آئی کہ میں خوشی سے سرشار ہو گیا۔ اس کی مسکراہٹ نے مجھے یہ احساس دلایا کہ وہ میرے لیے بھی جذبات رکھنے لگی ہے۔ کچھ دیر تو وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر ایک دم شرما کے اندر کی طرف دوڑ پڑی۔ اس کی اس شرماہٹ نے مجھ میں ایک نئی جان ڈال دی تھی۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کہاں گئی ہوگی، اسی لیے میں بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر کی جانب چل پڑا۔ میری امید کے مطابق وہ میری ماں کے کمرے میں ہی گئی تھی۔ وہاں پہنچ کر میں چوری چوری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اور جب اس نے میری نظریں اپنی طرف مرکوز پائیں تو کپڑے بدلنے کا بہانہ کر کے فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس رات میں نے اپنی ماں سے ایمن سے شادی کے حوالے سے بات چھیڑ دی، لیکن میری بات سن کر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئیں۔ پھر جب میں نے بار بار اصرار کیا تو انہوں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، بیٹے، یہ بھلا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہم آج تک اس کے بارے میں کچھ نہیں جان سکے۔ نہ ہمیں اس لڑکی کا مذہب معلوم ہے، نہ ذات پات، اور نہ ہی اس کی نسل یا خاندان، نہ ہی یہ پتہ ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ ایسے میں بھلا کیسے کسی انجان لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنا سکتی ہوں؟ اماں کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ مجھے ہرگز توقع نہیں تھی کہ وہ اس رشتے پر اعتراض کریں گے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ اس رشتے سے بغیر کسی اعتراض کے خوش ہو جائیں گی، کیونکہ اب وہ بھی ایمن کو دل سے بیٹی مان چکی تھیں۔ لیکن بہو بنانے کے معاملے میں ان کے اصول وہی تھے جو ہر ساس یا ماں کے ہوتے ہیں۔ وہ چاہتی تھی کہ بہو کی خاندانی شناخت ہو، اس کا پس منظر واضح ہو، جبکہ میرے پاس ایمن کے بارے میں کچھ بھی معلومات نہیں تھیں۔ جب سے ایمن میری زندگی میں آئی تھی میں اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، لیکن ہر بار ناکام ہو کر لوٹنا پڑتا۔ آج کے اس ڈیجیٹل زمانے میں بھی اس کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلا۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن جب میں مسلسل ناکامی کا سامنا کرنے لگا تو میں نے ہار مان لی اور یہ فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو میں ایمن سے شادی کروں گا۔ کہ جب میں نے بڑی ہی مشکل سے اپنی ماں کو راضی کیا تو انہوں نے بھی تھوڑے پس و پیش کے بعد شادی کی تیاریوں کی اجازت دے دی۔ اب شادی کے انتظامات زور و شور سے شروع ہو چکے تھے۔ اماں چاہتی تھیں کہ میری شادی یادگار بنے۔
اس لیے انہوں نے شادی کے لیے پورے 1 مہینے کا وقت رکھا تاکہ ہر ایک کام بڑی شاندار انداز سے ہو۔ میں اور ایمن بھی ایک دوسرے کی پسند سے شادی کے جوڑے اور دیگر چیزوں کی خریداری میں مصروف تھے۔ یوں ہی ایک دن میں اسے شہر کی ایک بڑی بوتیک میں لے گیا تاکہ اس کے لیے شادی کا لہنگا پسند کر سکوں۔ پھر جب ہم دونوں پوری طرح سے کپڑوں کی خریداری میں مصروف تھے تو اسی دوران اچانک نے پیچھے سے ایمن کو سونیا کہہ کر پکارا۔ ایمن ایک دم چونک کر پلٹی اور ایک لڑکی اس کے سامنے آ کھڑی ہو گئی۔ پھر وہ لڑکی آنکھوں میں آنسو لیے ایمن کو گلے لگاتے ہوئے بولی، سونیا بھابھی، آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ ہم نے آپ کو کتنا تلاش کیا، ہم سب آپ کے لیے کتنا پریشان تھے۔ ایمن اس لڑکی کو حیرانی سے دیکھتی رہی جیسے اسے کچھ یاد ہی نہ آ رہا ہو۔ آپ کو معلوم ہے زبیر بھائی نے آپ کی وجہ سے اپنی طبیعت کتنی خراب کر لی تھی۔ انہوں نے ہر جگہ آپ کو ڈھونڈا لیکن آپ انہیں کہیں بھی نہیں ملی۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی لیکن میرے لیے تو وقت جیسے رک سا گیا تھا کیونکہ اس کی باتوں سے مجھے صاف سمجھ آ گیا کہ وہ جس بھائی کا ذکر کر رہی ہے وہ ایمن کا شوہر تھا اور یہ انکشاف میرے لیے بجلی بن کر گرا تھا۔ پھر کافی دیر تو ایمن خود بھی ہکا بکا سی اس لڑکی کو دیکھتی رہی اور پھر اس لڑکی نے جلدی سے فون کر کے کسی کو بلایا۔ تھوڑی دیر بعد ایک لمبا چوڑا آدمی چلا آیا جس نے ایمن کو دیکھتے ہی اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور پھر اس نے وہ تمام ثبوت مجھے دکھائے جس کے تحت ایمن سونیا تھی اور وہ اس انسان کی بیوی تھی۔ ایمن بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی، شاید وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی اور میرے سارے ارمان خاک میں مل گئے تھے۔ میری شادی سے صرف مہینہ بھر پہلے میری محبت مجھ سے چھن گئی، وہ محبت جسے پا لینے کا مجھے پوری طرح یقین ہو گیا تھا۔ ایمن کو اب بھی پوری طرح سے کچھ یاد نہیں تھا لیکن سارے ثبوت دیکھنے کے بعد میں اسے اپنے ساتھ رکھنے کا حق نہیں رکھتا تھا، اس لیے اس کا شوہر اور سسرال والے اسے لے کر چلے گئے۔ وہ لڑکی جو ہمیں بوتیک میں ملی تھی وہ ایمن کی نند کی دوست تھی اور اس نے ایمن کے پورے سسرال والوں کو خبر کی تھی۔ ایمن کے چلے جانے کے بعد میری طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی، میں بہت ہی زیادہ برے حال میں تھا۔ میرا نہ صرف دل ٹوٹا تھا بلکہ سارے خواب خاک ہو گئے تھے۔ میں ہر وقت ایمن کو یاد کرنے لگا، کئی راتوں کو میں اپنی ماں کے گلے لگ لگ کر روتا رہا کیونکہ میں ایمن کو اپنی پوری زندگی مان چکا تھا اور اب اس کے بغیر جینا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ مجھے تو اس کی اس قدر عادت ہو گئی تھی کہ اس کے بغیر گزارا کرنا میرے لیے موت کے برابر تھا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایمن کا شوہر جو اس شہر میں رہتا تھا وہ ایمن کو ڈھونڈنے میں اتنا عرصہ ناکام کیسے رہا۔ اگر اس نے پولیس میں کوئی رپورٹ درج کروائی تھی تو پھر ہمیں یہ بات کیوں نہ پتہ چل سکی۔ میں نے تو شروع سے پولیس کا سہارا لیا لیکن ایمن کے حوالے سے کہیں کوئی رپورٹ درج نہیں ہوئی تھی۔ میں عجیب شش و پنج کا شکار تھا۔ 2-4 دن گزرے تو مجھے یاد آیا کہ ایمن کا کچھ گولڈ میرے پاس ہے۔ دراصل جس وقت اس کا حادثہ ہوا تھا اس وقت کچھ سونے کے زیورات پہنے ہوئے تھے اور وہ میرے ہی گھر رہ گئے تھے، اس لیے میں اس کے گھر پہنچ گیا۔ گھر کیا تھا، بڑا عالی شان سا بنگلہ تھا۔ میں نے دروازہ بجا کر ایمن یعنی سونیا کے حوالے سے چوکیدار سے بات کی، لہٰذا پہلے تو اس نے صاف انکار کر دیا لیکن جب میں نے بار بار اصرار کیا تو اس نے اندر کسی سے رابطہ کیا۔ پھر مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایمن کا شوہر میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور بہت سخت لہجے میں مجھ سے میرے آنے کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ میں نے وہ شاپر اس کے آگے کر دیا جس میں ایمن کے زیورات تھے اور اس سے ایمن کی طبیعت وغیرہ کے بارے میں پوچھا تو وہ شدید غصے میں آ گیا، کہنے لگا، تم بہت ہی گھٹیا آدمی ہو، پہلے اتنا عرصہ میری بیوی کو اپنے گھر میں چھپا کے رکھا، نہ جانے کیا کچھ کرتے رہے ہو اور اب یہاں تک چلے آئے ہو۔ تم تو اس سے شادی کرنے والے تھے، اس سے زیادہ تمہارے گھٹیا پن کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے۔ زبیر کی بات سن کر میں شرمندہ ہوا، کہا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ایمن یعنی سونیا شادی شدہ ہے، میں تو اسے سہارا دینا چاہتا تھا، اس سے زیادہ میرا اور کوئی بھی مقصد نہیں تھا۔ میں تو یہ سوچ کر یہاں آیا تھا کہ ایمن کی خیریت لے لوں گا، مجھے لگا تھا کہ اس کا شوہر میرا شکریہ ادا کرے گا کہ اتنا عرصہ میں نے اس کی بیوی کا خیال رکھا، لیکن وہ تو الٹا مجھ سے بدگمان ہو چکا تھا۔ میری نیکی کو بھی وہ میری بدنیتی قرار دے رہا تھا۔ خدا گواہ تھا، میں نے کبھی ایمن کے ساتھ اپنے حدود کو پار نہیں کیا تھا۔ میں نے کبھی اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تھا کہ وہ بے سہارا ہے یا پھر میرے گھر میں رہتی ہے۔ میں نے ہمارے درمیان ہمیشہ عزت کے پردے کو قائم رکھا تھا اور اسی لیے اب مجھے وہ سہارا تھا کہ زبیر میرے اور ایمن کے حوالے سے ایسی باتیں کر سکتا ہے۔ میں نے غصے میں اسے بتایا کہ میرا ایمن کے ساتھ کوئی ناجائز تعلق نہیں تھا۔ میری آواز شاید اندر جب چلی گئی تھی اسی لیے اچانک ہی ایمن ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کے منہ پر نیل کے نشانات تھے اور ایک طرف سے اس کا منہ سوجا ہوا تھا، ایک ہاتھ بھی فریکچر تھا اور یہ سب دیکھ کے میں دنگ رہ گیا۔ وہ بھاگتے ہوئے میرے پاس آئی، میرے قدموں میں گر کر کہنے لگی، مجھے اپنے ساتھ لے چلو، میں نہیں جانتی یہ آدمی کون ہے،
یہ میرا شوہر ہے بھی یا نہیں، لیکن میں یہاں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ یہ مجھ پر الزام لگاتا ہے، مجھے بد کردار کہتا ہے، مارتا پیٹتا ہے۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ ایمن کا حال دیکھ کر تو میرے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ وہ مجھ سے مدد کی التجا کر رہی تھی اور میں ہکا بکا سا زبیر کو دیکھ رہا تھا۔ زبیر اسے بازوؤں سے پکڑ کر اسے گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا اور پھر جب وہ واپس آیا تو غصے میں کہنے لگا، ایسی بے حیا عورت کو بڑی مشکل سے میں نے اپنے گھر میں دوبارہ جگہ دی ہے۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا گل کھلائے ہوں گے، تم نے بھی فائدہ اٹھایا ہوگا۔ آخر سونیا جیسی جوان اور خوبصورت لڑکی کو کوئی مرد کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس لیے بہتر ہے کہ تم ابھی اور اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ اور دوبارہ یہاں نہ آنا۔ میں اس کی باتوں پر حیران تھا۔ ابھی تک سونیا کی یادداشت نہیں آئی تھی۔ وہ خود کو ابھی بھی ایمن محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ مار پیٹ پر اتر آیا تھا اور یہی بات مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ میں وہاں سے باہر نکلا تو میرے دل کو ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں آیا۔ میرا ایک دوست پولیس آفیسر تھا، میں اس کے پاس گیا۔ اسے جب ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگا، اس طرح کی مار پیٹ تو ڈومیسٹک وائلنس میں آتی ہے، اور خاص طور پر تب جب عورت کی یادداشت بھی ٹھیک نہ ہو۔ تم کہو تو میں کارروائی کرتا ہوں۔ پھر میں نے اسے کہا، ٹھیک ہے، تم کارروائی کرو، ایف آئی آر میں خود درج کرواؤں گا۔ میں نے ایف آئی آر درج کروائی اور میرے کہنے پر کارروائی ہوئی، جس کے نتیجے میں پولیس والوں نے ایمن کو وہاں سے نکال لیا۔ میں اسے واپس اپنے گھر لے آیا، جبکہ زبیر کو ڈومیسٹک وائلنس کے الزام میں پولیس نے گرفتار کر لیا تھا۔ ایمن کی حالت دیکھ کر تو میری والدہ کا دل بھی بہت زیادہ دکھتا تھا۔ انہوں نے ایمن کی تیمارداری شروع کر دی۔ اس کی ذہنی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے ساتھ بہت زیادہ مار پیٹ کی گئی ہے۔ اسے بہت ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے چہرے پر نشانات اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اس کا شوہر ایک جانور تھا۔ جب کچھ دن ایسے ہی گزرے تو ایک روز ایمن سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ کمزوری کی وجہ سے اسے چکر آئے اور وہ سیڑھیوں سے گر پڑی، اور جب اسے ہوش آیا تو اس کی یادداشت واپس آ چکی تھی۔ شاید ذہنی تناؤ کی وجہ سے یا پھر دوبارہ چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کا دماغ کام کرنا شروع ہو گیا تھا۔ پھر ایمن نے مجھے جو بات بتائی اسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ اس کا کوئی حادثہ نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ سب ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ اس کے شوہر زبیر نے جان بوجھ کر اسے ایسی گاڑی میں بٹھایا تھا جس کا بریک پہلے ہی خراب تھا، اور جب گاڑی ایک ویران جگہ پر رکی تو اس نے خود اس کے سر پر ایک وزنی چیز دے ماری، جس کے بعد وہ ہوش کھو بیٹھی۔ یہ سب بظاہر ایک کار ایکسیڈنٹ لگتا تھا، لیکن دراصل یہ ایمن کو جان سے مارنے کی ایک ناکام کوشش تھی۔ ایمن نے آنسو بھری آنکھوں سے بتایا کہ زبیر جس جائیداد پر آجائش کر رہا ہے وہ اس کی اپنی نہیں بلکہ اس کے والد کی ہے۔ اس کے والد نے مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد ایمن کے نام کر دی تھی، اور اسی لالچ میں زبیر نے اسے راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس کی جان تو بچ گئی اور وہ میرے پاس آ گئی۔ اس کی یادداشت ختم ہو چکی تھی، اس لیے زبیر نے یہ سمجھا کہ وہ مر چکی ہے۔ اسے تلاش کرنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ جب ایمن کی نند نے زبیر کے گھر والوں کو اطلاع دی تو زبیر یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا کہ ایمن ابھی تک زندہ ہے۔ اس نے ایک بار پھر اسے تنگ کرنا شروع کر دیا، مار پیٹ کی، ذہنی اذیت دی۔ وہ چاہتا تھا کہ برداشت نہ ہونے کی حالت میں اسے پاگل بنا کر اپنے قابو میں رکھے، لیکن خدا کی مرضی کچھ اور تھی۔ میں ہر وقت اس کی زندگی میں آ گیا اور اسے وہاں سے لے آیا۔ ایمن نے میرا سینہ تھام کر اپنے غم بیان کیے۔ وہ کہنے لگی، وہ اور زبیر ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے اور اسی دوران اسے اس سے محبت ہو گئی۔ اس نے اپنی مرضی سے اس سے شادی کی تھی۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں تو زبیر نے اسے بہت چاہا، لیکن کچھ ہی مہینوں بعد اس پر حقیقت کھل گئی کہ زبیر نے صرف جائیداد کے لیے اس سے شادی کی تھی۔ جب ایمن نے اس سب معاملے کے خلاف آواز اٹھائی اور زبیر سے علیحدگی چاہی تو اس نے ہمیشہ کے لیے اسے ختم کرنے کی سازش رچائی۔ ایمن کا مزید کہنا تھا کہ وہ جلد ہی زبیر سے طلاق لینے والی تھی، لیکن جب زبیر کو یہ خبر ملی تو اس نے جان بوجھ کر مجھ پر یہ ستم ڈھایا تاکہ جائیداد اس کے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ پھر جب وہ دوبارہ ایمن کو زندہ سلامت پا کر اپنے گھر لے گیا، اس دن ہی اس نے ایمن کی دماغی حالت کا فائدہ اٹھا کر مسلسل اسے اپنے ظلم کا نشانہ بنایا۔ بات بات پر اسے بے حیا، بد کردار کہہ کر اس کی عزت نفس کو روندتا رہا۔ میں نے ایمن کو حوصلہ دیا کہ اب میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے اس کی قانونی مدد کی، اس کا زبیر سے خلا کروایا، اس پر اقدام قتل کا مقدمہ دائر کر کے اسے 5 سال کی قید و بامشقت سزا دلوائی۔ اس کے بعد ایمن نے مجھ سے شادی کر لی اور ہم دونوں نے ایک نئی زندگی شروع کی۔ زبیر نے اپنی طرف سے ایمن کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن جب خدا کسی کو زندگی دینا چاہے تو کوئی بھی اسے ختم نہیں کر سکتا۔ ایمن کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اللہ کے فضل سے وہ آج محفوظ ہے، میری بیوی ہے اور ہمارے آنے والے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس کا اصل نام تو سونیا ہے، مگر جب سے میں نے اسے ایمن کا نام دیا ہے اس نے میری محبت میں یہ نام ہی اپنا لیا
اور آج میں اسی نام سے پکارتا ہوں۔ ہم دونوں اب ایک خوشحال ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں۔ زبید جیسا غریب شخص دولت کی ہوس میں اندھا ہو گیا تھا اور اسی لالچ میں اس نے ایمن کی محبت کو روند ڈالا، لیکن میرا دل صاف تھا، میری نیت صاف تھی، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بھی سب کچھ تھا اور میں نے اسے بغیر کسی لالچ کے اس دل میں چاہا تو مجھے میری منزل بھی مل گئی۔ بس ثابت ہوا کہ اگر آپ کی محبت بھی سچی ہے اور آپ کی نیت صاف ہے تو یقین جانیے ایک دن آپ کو بھی آپ کی منزل ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ اور اگر بالفرض آپ کو آپ کی محبت نہیں بھی ملتی تو بھی خدا کا شکر ادا کریں، کیونکہ خدا کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔